الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم اکشف ہذہ الغمہ عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم مومنین اور مومنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی چینل کی طرف سے اور علی چینل کے ذریعے ہفتہ وار مذہبی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ بحق چہاردہ معصوم سلام اللہ علیہ مجمعین آپ سب ناظرین مؤمنین اور مؤمنات خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن کریم سورہ طور کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ، آخری حصہ ہم نے آپ کی خدمت گرامی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کل امرئ بما کسب رہین۔ ہر انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کام کے اندر انسان قید، گرفتار یا قرآن کے اس آیت کے مطابق گروی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جھوٹ کہہ دے تو یہ جھوٹ اس کو گروی کر دے گا۔ جس طرح سے کسی کے ہاتھ میں کچھ مدت کے لیے رکھی گئی کوئی چیز واپس لینا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر نہ لے تو وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے گرفت میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر کوئی کام کر دیں تو ہم کام کے گرفت میں آ جائیں گے، عمل کے اختیار میں آ جائیں گے، اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اگر اچھا ہے تو اچھا ہوگا ہمارا، اگر برا ہے تو برا ہوگا۔ اس آیے کریمہ کے حساب سے ہم چاہے اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں، اچھے کام کے اختیار میں چلے جائیں گے، برے کام کے اختیار میں چلے جائیں گے۔ اگر اچھے کام کے اختیار میں چلے جائیں تو عزتیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی۔ اگر خدا نخواستہ برے کام کریں اور برے کام کے اختیار میں ہم آ جائیں تو ذلت اٹھانی پڑے گی اور انسان ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم نے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کرنے کے لیے انتخاب کی ہے، جس کا عنوان اس حدیث کا عزت باقی رکھنا اور ذلت سے بچنا، عزت اور ذلت ایک عنوان سے ہم دے سکتے ہیں۔
کتاب ہے تحریر المواعظ العددیہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 482 میں امیر کائنات سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی حدیث ہے کہ 8 کام ایسے ہیں. اب یہ 8 کام کو امام نے کیوں 8 ہی ذکر کیا، آپ نے 7 کیوں نہیں ذکر کیا یا 8 سے زیادہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو حسب ضرورت واقع مقام اور حالات کے اعتبار سے امام نے جو جملات کہے ہیں اس روایت میں امام بہتر جانتے ہیں. امام نے 8 ذکر کیے ہیں، ہو سکتا ہے 8 ہی ہوں، ہو سکتا ہے 8 سے زیادہ ہوں، اور حالات اور ماحول کے اعتبار سے امام نے 8 عرض کی ہوں. امام نے فرمایا ثمانیتون 8 کام، 8 اعمال، 8 کیریکٹر. ثمانیتون 8 طرح کے لوگ، 8 کام کرنے والے لوگ. ان اوہینو اگر ان کی توہین ہو جائے، ان کی اہانت ہو جائے، وہ ذلت اٹھا لیں، ان کی عزت چلی جائے، فلا یلوم تو کسی کی گردن پر اس عزت کے جانے کا دوش نہ رکھیں. اگر رکھنا ہے تو خود اپنے اوپر. اگر ملامت کرنا ہے، اگر کسی کو اس عزت کے جانے کا دوش کسی کے گردن پر رکھنا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ خود کی گردن پر رکھیں، دوسروں کے نہیں. انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو گنوا لیا ہے اور ذلت میں مبتلا ہو گیا ہے وہ انسان جو ان 8 کاموں میں سے کسی ایک کام کو انجام دے. تو 8 کام ہمیں عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، شرف پانے کے لیے، اہانت سے بچنے کے لیے ہمیں انجام دینا ہے. محترم ناظرین اور ناظرات، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ذلت اور عزت انسان اپنے اختیار میں رکھتا ہے. ذلت کی زندگی کرے یا عزت کی زندگی کرے، اپنے مقام اور اپنی جو ہے جائے گاہ کو، اپنے پوزیشن کو برقرار رکھ کے زندگی کرے یا اس کو گنوا لے، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. لیکن عزت کیسے برقرار رہتی ہے اور کن کاموں سے دور رہنے سے عزت بڑھے گی، بچے گی، مضبوط ہوگی، یہ دین اور انبیاء، قرآن اللہ نے ذکر کر دیا ہے. اس روایت میں بھی اسی کے حوالے سے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جو ابھی جو کام امام 8 کاموں کو امام نے ذکر کیا، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. 8 کام کرنے والے اگر ان کی عزت چلی جائے، اگر وہ اہانت اٹھا لیں، اگر ان کی توہین ہو جائے، اگر لوگوں کی نگاہوں سے وہ گر جائیں اور ان کی عزت اور اس عظیم دولت کے ہاتھ سے جانے کا دوش کسی اور کے کاندھوں پر نہ رکھے بلکہ خود کہ یعنی میری وجہ سے یہ میری عزت چلی گئی ہے. یہ 8 کام کرنے والے. پہلا، الجالس علی مائدۃ لم یدعو الیہا. پہلا، جس دسترخوان پر انسان کو دعوت نہیں دی گئی ہے، انسان اس دسترخوان پر جا کر بیٹھ جائے اور وہاں اس کی اہانت ہو جائے تو اس کا قصور خود اس کی گردن پر ہے. جب بلایا نہیں تھا گئے کیوں؟ کیا ضرورت تھی جانے کی؟ تو
ہر وہ جگہ جہاں پر مخصوص لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، مخصوص لوگوں کو بلایا گیا ہے، گھر والے کی، دعوت کرنے والے کی، کوئی پروگرام سیٹ کرنے والے کی کوئی نیت ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی خیال ہے اس کا، اس خیال کے حساب سے کچھ لوگوں کو اس نے انتخاب کر لیا، کچھ لوگوں کو دعوت دے دی، آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی جا کر حاضر ہو جائے، وہاں پر اس کے حاضر ہونے کی وجہ سے اس کی توہین اور اہانت ہو جائے تو خود کی ملامت کرے، خود کو ڈانٹے، کسی اور کو نہیں۔ بہت ہی آسان بات ہے جو امام نے فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بن بلائے مہمان جسے کہا جاتا ہے، تو اگر انسان آ جائے تو عزت سے اس کو دیکھا نہیں جاتا، اس کو وہاں پر اپنی عزت خطرے میں رکھ کر جانی پڑتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان، بہتر نہیں، امام کے قول کے مطابق اگر عقل مند ہے اور عزت پیاری ہے اس کو، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں اس کو دعوت نہیں دی گئی ہے وہاں نہ جائے، یہ ایک کام۔ دوسرا، والمتأمر علی رب الدار، اگر انسان کسی کے گھر چلا جائے، دعوت دی ہے، اس نے بلایا ہے، دعوت کو قبول کر کے یا پہلے سے اطلاع دے کے، پہلے سے ان کو بتا کر کے میں آ رہا ہوں، انسان کسی کے گھر چلا جائے، گھر جانے کے بعد گھر والے پر بھاری پڑنے کی کوشش کرے، گھر والے کو دبا کر حاکم ہونے کی کوشش کرے، گھر والے پر حکومت کرنے کی کوشش کرے، تو امام نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا انسان اگر اہانت ہو جائے اس کی، اگر عزت چلی جائے اس کی، اگر توہین ہو جائے اس کی، تو کسی اور کو نہ ڈانٹے، خود کو ڈانٹے، کسی اور کی ملامت نہ کرے، خود کی ملامت کرے۔ آدمی حکومت کرنے کی جو ہے فکر کر لے، گھر والا کہے کہ بھائی نکلو ادھر سے، کس نے کہا تم کو آنے کو، چلو بہت ہو گیا، چار لوگوں کے درمیان کہہ دے، یا چیخ مار کر اس کو باہر کر دے، پڑوس والے جم جائیں، لوگ جمع ہو جائیں، تو یہ جو اہانت اور بے عزتی سبب یہ یہاں پر ایسے آدمی کو اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ خود اس کی وجہ سے ہے۔ آدمی کسی کے گھر گیا ہے تو گھر جانے کے بعد پیار محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آدمی کو پیش آنا چاہیے، گھر والے پر بھاری پڑنے کی فکر اور خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ 99% بلکہ 99% سے زیادہ بھی لوگ نہیں ہیں ایسے جو بغیر بلائے کے کسی دعوت میں چلے جائیں، یا کسی کے گھر پہنچ کر اس گھر والے پر بھاری پڑنا چاہیں، یہ کام تو ہم نہیں کرتے۔ الحمدللہ ان دو کاموں سے عزت ہماری محفوظ ہے، عزت ہماری خطرے میں نہیں ہے۔ باقی کے کام وَطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ، دشمن سے بھلائی کی امید رکھنا، انسان خیر طلب کرے، خیر مانگے، بھلا چاہے دشمن سے، دشمن سے بھلا چاہنے والا انسان اگر عزت اس کی چلی جائے، عزت پر بات آ جائے، اس کی اہانت ہو جائے، تو خود کی ملامت کرے۔ جب آدمی پہچان گیا ہے کہ آگے والا دشمن ہے، دشمن کبھی دشمن کا خیر نہیں چاہتا، تو اس سے خیر طلب کرنا یہ انسان کی نادانی اور عزت کی پائمالی کا سبب بن جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ہمیں دشمنی کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے رشتے، ناطے، تعلقات
جسے انسان کو پیار محبت سے آگے لے کر جانا ہے، انسان وہاں پر دشمنی میں بدل دیتا ہے کچھ معمولی سی باتوں کی وجہ سے. یہ غلط چیز ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے یا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن ہو جائے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے غلط چیز ہے. سمجھے ایک پڑوسی پڑوس والے کا دشمن ہو گیا، اب وہ دشمن ہے، اب ان کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، پانی کی قلت ہے، پانی کی مشکل ہے، پڑوس والے کے گھر میں پانی ہے. اب یہاں کہیں کہ امام نے کہا ہے کہ دشمن سے جا کر پانی طلب کریں گے تو عزت چلی جائے گی. ہاں، یہ دشمنی بھی انسان کی عزت گنوائے گی، لیکن یہ جو دشمنی ہے یہ غلط دشمنی ہے. پڑوسی کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً آدمی کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جائے گی. دشمنی بہت سارے مشکلات کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خیر طلب کرے، بھلا مانگے چاہے دشمن سے، اور اس انسان کی اہانت ہو جائے، ذلت ہو جائے، تو وہ کسی اور کو نہ دوش دے، کسی اور کی ملامت نہ کرے، الا انفسہم یا انفسہم، خود کے لیے خود کو ڈانٹے، خود کو ملامت کرے کہ کیا کام کر دیا میں نے، جب مجھے معلوم تھا کہ دشمن ہے تو میں نے دشمن سے بھلا کیوں مانگا، میں نے کیوں اس سے چاہا. یہ کام شاید کبھی کبھی ہمارے سے سرزد ہو جاتا ہے. تو پہلی بات، دشمنیوں کو معمولی چھوٹی سی باتوں پر نہ کریں، اس سے پرہیز کریں. بہت سوچ سمجھ کے آگے جانا ہے کہ دشمن کس سے کریں، دشمنی کس کو دشمن بنائیں، کس کے دشمن ہوں، کس سے دشمنی کریں، کتنی دشمنی کریں. ہماری جان قربان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فرمان پر امام نے فرمایا کہ اگر کسی سے دشمنی بھی کرتے ہو تو یہ سوچ کر دشمنی کرو کہ شاید یہ دشمنی ایک نہ ایک دن دوستی میں بدل جائے گی. اس لیے کہ انقلاب زمانہ ہے، زمانہ رنگ بہت بدلتا ہے، پتہ نہیں کب یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک دشمن تھے آج دوست ہیں، کل تک دوست تھے آج دشمن ہیں. تو امام نے فرمایا اگر کسی سے دشمنی کرتے ہو یہ فکر کر کے دشمنی کرو کہ ممکن ہے کہ یہ دشمنی ایک دن دوستی میں بدل جائے گی. اس فکر کے نتیجے میں سوچ سمجھ کے بات کرو، دیکھ دکھا کر بات کرو. کہیں ایسے نہ ہو کہ اگر تمہاری دشمنی دوستی میں بدلنا چاہے، دشمنی کے دوران کہی گئی بے سوچے سمجھے باتیں، غصے کی باتیں، جذبات کی باتیں، بغیر تول ناپ کے کی گئی باتیں اس دوستی کے لیے رکاوٹ بن جائیں. کیا پیاری حدیث ہے. تو دشمنی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. دشمنی کے بھی اصول ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہیں، دشمنی کے بھی قانون ہیں اسلام میں. تو اس حساب سے آدمی کو جانا ہے. ہر ایک کو دشمن نہیں بنانا ہے اور ہر ایک سے دشمنی نہیں کرنا ہے. اور دشمنی بھی جو ہے ایک حد تک جو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو آدمی لحاظ کرے. تو کبھی دشمن سے دشمنی کرنے میں تھوڑا سا آدمی غور کرے کہ اس معمولی بات پر کیا میں اپنا رشتہ توڑ لوں، کیا دور کر لوں، کیا میں بچھڑ جاؤں، کیا یہ بات معمولی سی بات بچھڑنے کے قابل ہے، کیا اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ میرے مضبوط رشتے کو توڑ دے. نہیں، ہم اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں، اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے اندر دراڑ آنے نہ دیں. ہاں، اگر کوئی آدمی کا واقعی صحیح معنی میں کوئی دشمن ہو گیا ہے تو اس سے کبھی خیر طلب نہ کریں. دشمن ہے تو دشمن ہمیشہ برا ہی چاہے گا،
بھلا نہیں چاہے گا. اگر وہ ہم اس سے بھلا سوچ کر مانگیں تو وہ بھلائی کی شکل میں ہمیں برائی دے گا اور ہم فائدے کی شکل میں ہمیں نقصان پہنچائے گا. وَطَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ، امام نے فرمایا کہ ذلیل لوگوں سے کبھی عزت نہ مانگے، کبھی ان سے اچھائی کی امید نہ رکھے، اچھائی نہ مانگے. لیکن پہلے میں کہا امام نے دشمن سے کبھی بھلا نہ مانگے. پھر فرمایا ذلیل آدمی سے کبھی آپ اچھی چیز طلب نہ کریں، اس لیے کہ اس کو جب خود کی عزت کا کوئی جو ہے خیال نہیں ہے تو دوسرے کی عزت کا کیا خیال کرے گا. وہ عزت دار آدمی سے عزت ملے گی، ذلیل آدمی سے کیا عزت ملے گی. لئیم، پست، گرے ہوئے کردار کے اعتبار سے گرے ہوئے آدمی سے آدمی بھلا نہ مانگے، فضل اور عزت فضیلت اس سے طلب نہ کرے کہ بھائی مجھے آپ عزت دو. جو آدمی خود ذلیل ہے، خود لئیم ہے، وہ دوسروں کو بھی اسی اعتبار سے دیکھے گا، وہ کسی کی عزت نہیں کرے گا. اگر کہیں پر وہ آدمی ایسے محسوس ہو کہ ہمیں عزت دے رہا ہے، خطرناک ہے. ممکن ہے کہ پہلی ملاقات میں، پہلے مرحلے میں آدمی جو ہے وہ احساس کرے کہ مجھے عزت مل رہی ہے، لیکن آگے جا کر وہ اپنی اصلیت پر آ جائے اور آدمی کی ساری عزت کو خطرے میں ڈال دے. تو کبھی پست آدمی سے، ذلیل آدمی سے، لئیم آدمی سے، گرے ہوئے آدمی سے فضل اور عزت طلب نہ کریں. اس کے بعد یہ والی باتیں شاید ہم عمل کرنے میں بہت ہی کم شاید عمل کریں. جو پہلا ہم نے کہا کہ بن بلائے کہیں دعوت پر چلے جانا تو جو ہے کم. دوسرا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کسی کے گھر جا کر حکومت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہم نہیں کرتے. دشمن اگر کسی کو، دشمن سے پھر کوئی چیز مانگتے نہیں. اگر مانگنا ہے تو دوسرے طریقوں سے، کسی اور طریقے سے انسان راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ہے یہ بات کبھی پست آدمی سے، ذلیل آدمی سے یہاں آدمی جو ہے عزت نہیں مانگتا. اور یہاں پر یہ بات بھی جو ہے ضروری ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آدمیوں کی پہچان، کہ کون آدمی عزیز ہے، کون آدمی لئیم ہے. اگر لئیم کو عزیز سمجھ کر ہم عزت طلب کرنا شروع کر دیں تو اس لیے کہ اس کی اصلیت ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ ہمیں جو ہے دھوکے میں آ جائیں، ہم دھوکہ کھا جائیں اور عزت ہماری گنوانا پڑے. اگر یہاں پر ہم نے اپنی عزت گنوا لی تو امام کے حدیث کے مطابق خود کو ملامت کرنا ہے، کسی اور کو نہیں. اس لیے کہ میں نے کیوں دقت سے کام نہیں لیا، میں نے کیوں ہوشیاری سے کام نہیں لیا. یاد پانچواں عمل اور پانچواں کام جو امام نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ کام کر رہا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے اس کی اہانت ہو جائے، اس کی عزت چلی جائے، تو خود کی ملامت کرے، کسی اور کی نہیں. وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي حَدِيثٍ مِّن غَيْرِ أَن يَدْخُلَاهُ فِيهِ. دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تیسرا آدمی یہاں پر آ گیا، انہوں نے اس کو اس گفتگو میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر بھی جا کے دخالت کر رہا ہے. یہ شاید بہت ہوتا ہے کہ ٹانگ اڑانا جسے ہم کہتے ہیں. دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، درمیان میں چلے گئے. سامنے بھی اگر آدمی کی جو ہے کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جس کی وجہ سے اسے احساس ہو کہ نہیں بھئی یہ لوگ برا مان گئے اور میری عزت چلی گئی، تو ممکن ہے کہ آئندہ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ بیچ میں دخالت کر دے گا یہ، یا اس کو آتے ہوئے دیکھ کر جگہ بدل دیں، اپنی جو ہے ملاقات ختم کر کے چلے جائیں. یہ ممکن ہے. یہ سب باتیں اس کی اہانت کا سبب ہیں. تو آدمی کو اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے بے اجازت اور بے ضرورت کسی کی باتوں میں مداخلت نہیں کرنا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو خدا نہ کرے یہ عادت آ جائے کہ
کہ دو لوگوں کے بیچ میں، تین لوگوں کے بیچ میں ایک بیٹھک ہو رہی ہے، چلا گیا درمیان میں، گفتگو ہو رہی ہے، جا کے بول دیا اور اس کی اہانت ہو جائے، اس کی ذلت اٹھانی پڑے، تو خود کو اس بات کا جو ہے ملامت، خود کی ملامت کرے، کسی اور کو اس کا جو ہے دوش نہ دے کہ ان کی وجہ سے میری عزت چلی گئی. نہیں، خود تم نے یہ کام کیوں کیا، بے ضرورت بے اجازت دوسروں کی گفتگو میں دخالت کیوں کی. چھٹا، والمستخف بالسلطان. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی لیڈر ہے، کوئی جو ہے عہدے میں ہے، کوئی منصب میں ہے، تو عہدہ رکھنے والے، منصب رکھنے والے لیڈر حضرات کی، اور لیڈرشپ، جو لیڈر ہوتے ہیں کسی عہدے پر ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ان کو انسان جو ہے کم سمجھے. ان کو کم سمجھنے والے کی اگر عزت چلی جائے تو آدمی خود کی ملامت کرے، کسی اور کی نہیں. اس لیے کہ جو عہدے دار ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام کے حساب سے آدمی کو برتاؤ کرنا ہے. اگر آدمی اس مقام سے ہٹ کر اس سے برتاؤ کرنا شروع کر دے، یا برتاؤ کر دے، ہلکا سمجھ جائے، اس کو آسان سمجھ جائے، زیادہ اس کی قدر نہ کرے، تو ممکن ہے کہ آدمی بے شک سے، خود آدمی شاید آپ کے لیے دوسرے کے لوگوں کے برابر ہو، لیکن جو عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، اس عہدے کا ایک مقام ہوتا ہے جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ بھی ہمارے پڑوس کا آدمی ہے، وہ بھی ہمارے گھر کا بچہ ہے، تو گھر کا بچہ ہے ٹھیک، پڑوس کا آدمی ہے ٹھیک، رشتہ دار ہے ٹھیک، لیکن ابھی جس عہدے پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس عہدے کی کچھ جو ہے اصول ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا. اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کریں تو انسان کو ذلت اٹھانی پڑے گی. لوگ کہیں گے کہ یہ کہ بیوقوف آدمی ہے، پتہ نہیں اس کو کہ فلاں عہدہ رکھنے والے سے کیسے بات ہوتی ہے، فلاں منصب پر بیٹھنے والے آدمی سے کیسے بات ہوتی ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے. رسول کے زمانے میں نبی کریم جب مکے کی گلیوں میں، مکے کے لوگوں کے درمیان زندگی کرتے تھے، تو پڑوس کے لوگ جو رسول سے عمر میں بڑے تھے، وہ لوگ جس طرح سے ہر آدمی اپنے بچوں کو، اپنے پڑوس میں رہنے والے کم عمر، خود سے کم عمر رکھنے والوں کو نام سے کبھی پکارتا ہے، تو لوگ آگے یا محمد، اے محمد، محمد، محمد. جب اللہ نے رسول کے کہا کہ اعلان کر دیں کہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جب اس منصب رسالت پر نبی بیٹھ گئے تو لوگ آ کر کہنے لگے وہ پرانی عادت کی طرح، اے محمد. تو اللہ نے کہا کہ اب جو خطاب اور جو لہجہ تمہارا ہے وہ غلط لہجہ ہے. تم ویسے نبی کو نہ پکارو جیسے عام لوگوں کو پکارا کرتے ہو. اب یہ نبی ہیں، اب یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کا ایک مقام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس مرتبے کا لحاظ کرنا. آج کے بعد اگر کسی نے نبی کو ان کے مقام کے اعتبار سے خطاب نہیں کیا تو اس کو اللہ نے کہا کہ آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی امام علی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق اس کی اہانت ہوگی. اور اس کے بعد جو آدمی بھی جو ہے نبی کو آپ کے نام سے پکارتا، لوگ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے کہ کیا بے وقوف آدمی ہے، نبی کو اللہ کے، رسول کو اللہ کے نام لے کر پکارتا ہے. کچھ بھی اس کے اندر اخلاق، آداب، بزرگوں کا لحاظ، عہدوں کا جو ہے علم اس کے پاس نہیں ہے کہ اس طرح سے خطاب کرتا ہے. کو کسی کے مقام اور مرتبے کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ملاقات کو جانے سے پہلے آدمی کے جو درجہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس مقام کو پہلے سمجھیں کہ اس مقام کے اعتبار سے ہم کیا الفاظ استعمال کریں، کیا لہجہ استعمال کریں، تاکہ ہماری عزت بھی بچ جائے، اس کے مقام کا بھی لحاظ کیا جائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے مقام سے نادانی اور جہالت کی بنا پر ہم اپنی توہین کر لیں اور اہانت اٹھا لیں.
ساتویں چیز اور ساتواں مقام جہاں پر امام نے فرمایا یہ کام اگر کوئی آدمی کرے اور اس کی عزت چلی جائے تو خود کو ملامت کرے کہ کیوں میں نے یہ کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، یہ غلط ہو گیا میرے سے، خود کو ڈانٹے، دوسروں کو نہیں۔ والجالس فی مجلس لیس لہ بأہل، ایسے لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ جائے جن کا یہ انسان ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی طاقت اہلیت نہیں رکھتا۔ چار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چار علماء بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک آدمی وہاں اس محفل میں جا کر بیٹھنے کا ارادہ کرے تو پہلے دیکھے کہ بھائی علماء کی بیٹھک میں بیٹھنے کے اہل ہوں یا نہیں ہوں، جائے بیٹھ جائے۔ اگر علماء بھی کچھ نہ کہیں، چلتے پھرتے لوگ کہیں گے یہ لو بیوقوف آدمی کو کیا ہو گیا، یہ جا کے کہاں بیٹھ گیا، یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں ایک مرتبہ جشن مجلس ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے مخلوط سب مل کر بیٹھتے ہیں، شعراء، علماء، مومنین، جوان، بزرگ، بچے سب بیٹھے رہتے ہیں، وہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی جیسے سمجھیں جشنوں میں ایک احترام کے حساب سے اسٹیج لگایا ہوتا ہے، اب اس اسٹیج میں ہر کوئی جا کر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ وہ جو اسٹیج ہے علماء اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شعراء اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی آدمی جا کر بیٹھ جائے تو پوری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ کر ہنسیں گے، آدمی کی عزت چلی جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کہیں جا کر بیٹھنا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو کہ وہ بیٹھک کے میں لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر لائق ہے تو جا کر بیٹھے، اگر لائق نہیں ہے تو نہ جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی جا کر بیٹھ گیا آدمی اور اس کی توہین ہو گئی، اس کی اہانت ہو گئی، تو خود کو ملامت کرے، کسی اور کو نہیں۔ آخری والمقبل بحدیثہ علی من لا یسمعہ، ایسے آدمی کے سامنے جا کے بات کر رہا ہے جو اس کی باتوں کو سنتا ہی نہیں۔ اب بولنے والا بول رہا ہے، آگے والا خیال کہیں جگہ پر، ہاں بولو بھائی، ہاں ٹھیک ہے، کیا ہے، ہاں اور کیا ہے، اور کیا ہے، معلوم ہے کہ توجہ نہیں کر رہا ہے اور دل نہیں لگا رہا ہے باتوں پر، تو اس کے باوجود بھی اس کے سامنے بولتے جائیں، اس کو سناتے جائیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک دکان میں گئے تھے تو اہل سنت کی ایک جو ہے جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو دکان جا کر، گھر جا کر جو ہے تبلیغ کرتے ہیں لوگ۔ تو ہم ایک دکان میں کپڑا خرید رہے تھے تو 2-3 مولوی لوگوں کو جو ہے وہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے دیکھا دکان والے نے، تو اس نے کہا یہ لو بھائی آ گئی مصیبت۔ جب معلوم ہے آگے والا آ رہا ہے، آنے کے بعد وہ جو بولے گا، بولتے وقت لوگوں کی فکر نہیں ہوگی، ان کا خیال یہ رہے کہ جتنا جلدی ہو سکے چلے جائیں، یہ کیا مصیبت ہمارے دکان میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہاں پر جا کر ان کو بتانا، اگر آنے والوں کی احانت ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے حضرت جاؤ آپ، ہم کر لیں گے، جو بولتا رہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، حضرت جاؤ آپ، تو یہ بول دیا تو آدمی کی عزت چلی جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ تو اگر یہ کام کرے آدمی کہ آگے والے کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ میری بات سنتا نہیں ہے یا غور نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے، جو بھی علت کی وجہ سے ہو، تو اس کے سامنے جا کر بیٹھ کر آدمی گفتگو کرنا چاہے اور اس گفتگو کی وجہ سے اس کی توہین ہو جائے، اس کی اہانت ہو جائے، اس کی عزت چلی جائے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ خود کی ملامت کرے، کسی اور کی ملامت نہ کرے۔ دیکھیں عزت اگر ان 8 کاموں سے ہم بچ جائیں تو عزت الحمدللہ ہماری برقرار رہے گی۔ خدا نہ کرے ان 8 میں سے کسی ایک کام میں بھی ہم ملوث ہو جائیں گے تو ہماری جو عزت جائے گی وہ ہمارے ہاتھوں سے ہے، کسی اور کو نہیں، کسی اور پر اس کا جو ہے دوش نہیں دینا ہے کہ ان کی وجہ سے، بلکہ خود اپنی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو عزت کے ساتھ زندگی کرنے اور ذلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ابھی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔